بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالہ ٹائم کو سننے والے سب فرینڈز کو میرا السلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اور خوش ہیں۔ سمیرہ حمید کا پہیلی افسانہ جو قسط میں آپ کو سناؤں گی۔ مجھے ہمیشہ سے اولڈ کیوبک سٹی نے اتنا محصور رکھا، اتنا کہ ہبا کے بعد سالوں دنیا کی خاک چھانتے اور سکون کی تلاش میں آوارہ گردی کرنے کے بعد بھی سکون مجھے یہیں آ کر ملا۔ اولڈ کیوبک میں چلنے والی بگی میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ ان تاریخی گلیوں میں چہل قدمی سے ایسا لگتا ہے جیسے ان کے کناروں سے افق ابھر آئے گا۔ سحر طاری کرتا ایسا شہر جہاں فضائیں لوگ داستانیں سناتی ہیں، جہاں داستانیں ہی داستانیں ہیں۔ برفیلی سڑکوں کی خاموشی اور اسٹریٹ ریسٹورانٹس میں بجنے والے وائلن قدم روک دیتا ہے۔ میرا گھر پہیلی اسی شہر کا حصہ ہے، خوابیدہ لیکن دل پسند خواب جیسا۔ حب کو لگتا تھا اولڈ سٹی میں پریاں اترتی ہیں، وہ پریاں جو محبت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں اور محبت کے متلاشی لوگوں پر اپنی جادو سے چھڑی سے جادو چلا دیتی ہیں کہ وہ گرفتار عشق ہوں۔ یہ پریاں سرد راتوں میں چپکے سے ہر گھر کی کھڑکی سے جھانکتی ہیں، سنسان گلیوں میں سرگوشیاں کرتی ہیں، برفیلی سڑکوں پر بھاگتی اور اپنی سریلی آواز میں امن کی نظمیں گنگناتی ہیں۔ یہ تنہا لوگوں کی ہتھیلی پر جگنو چھوڑ جاتی ہیں، محبت اور امن کے جگنو۔ ان پریوں کی سرگوشیوں سننے، جگنو پکڑنے کے لیے حب کو یہاں ایک گھر چاہیے تھا۔ طویل کوششوں کے بعد ہم یہاں ایک گھر لینے میں کامیاب ہو سکے۔ ایسے یہ میرا گھر ہے، میرا اور حب کا، داستان گو، تاریخ گو گھر جو چاند کی چاندنی میں پرستان کی نوید دیتا ہے۔ انہی گھروں میں گھرا ہوا جہاں آج بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہی ہماری پہیلی ہے۔ اس نام کو حب نے قدیم مصری رسم الخط میں لکھوایا تھا۔ کوئی پوچھے تو مت بتانا کہ یہ کیا لکھا ہے۔ کیوں؟ پھر کیا فائدہ ہوا؟ انہیں حل کرنے دو یہ مسٹری۔ ان میں سے کسی کا میتھس اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس کا میتھس، الجبرا، جیومیٹری کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اس خواب سے ضرور ہے جس کی تعبیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ اٹھلائی۔ ان دنوں وہ بہت خوش رہتی تھی اور وہ ہنسنے لگا۔ تم بھی ایک پہیلی ہی ہو، اور یہ شہر بھی۔ اس کی باتوں میں کیوبک کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ کتنا لگاؤ تھا اسے اس شہر سے، لیکن زندگی سے بڑی کوئی پہیلی نہیں۔ جس وقت ہمیں لگتا ہے ہم نے ساری مسٹری سالو کر لی ہے، ٹھیک اسی وقت یہ ایک نئی چال لے کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس گھر کی نئی چال کچھ دن پہلے چل دی گئی۔ وہ کھڑی نہیں، لیکن بیٹھی ضرور ہے، جو اب اس گھر کا فرد بن چکی ہے۔ میری بیوی آئزہ سامنے سٹنگ روم میں صوفے پر بیٹھی بظاہر ٹی وی دیکھ رہی ہے، لیکن بظاہر میں اسے بیڈ روم سے صاف دیکھ سکتا ہوں۔ میں اسے دیکھ بھی مسلسل رہا ہوں۔ میں اس کے بارے میں مسلسل سوچنے پر مجبور ہو چکا ہوں، جبکہ میں ایسی باتیں اس انداز میں سوچتا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے متاثر تو بالکل بھی نہیں کیا، لیکن حیران ضرور کر دیا ہے، بلکہ ہر آنے والے دن کرتی ہے۔ میں نے کبھی حب کے علاوہ کسی کو جج نہیں کیا، کرنا ہی نہیں پڑا، مگر آئزہ، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں اسے جج کیے بنا نہیں رہ سکا۔ آئزہ کو لے کے میرے پاس بہت سے جواب طلب سوال موجود ہیں۔ کیونکہ یہ سوال میں آئزہ یا ماما سے نہیں پوچھ سکتا، اس لیے انہیں مسلسل سوچتا رہا ہوں۔ شاید میں نے کبھی آئزہ جیسی لڑکیاں نہیں دیکھی، اس لیے یا وہ دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے، یا شاید اور بھی بہت کچھ ہے۔ عمر کے حساب سے وہ بالغ ہے، ماما کے حساب سے وہ میچورڈ بھی ہے، اور مجھے دونوں ہی حساب سے پھل تو چھوٹے لگتے ہیں۔ کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کانوینٹ کی بگڑی ہوئی ایسی بچی ہے جو کسی خطرناک شرارت کا ارادہ رکھتی ہے، بے انتہا خاموش، سنجیدہ اور اتنی ہی پراسرار۔
ہوں اپنے لمبے بالوں کو آگے کندھے پر رکھ کر بظاہر وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ خلا میں گھور رہی ہے، ورنہ کوئی غیر مری مخلوق تلاش کر رہی ہے۔ ہاتھ ساتھ ساتھ اپنے لمبے بالوں سے کھیل بھی رہی، وہ بال جنہیں اس نے مضبوطی سے باندھ رکھا ہے، جیسے کھلتے ہی وہ گر جائیں گے، کھلتے ہی وہ گر جائیں گے، جیسے وہ دھاگے ہوں، جیسے جنہیں کبھی نہ سلجھنے کے لیے الجھا دیا گیا ہو، یا ان میں کوئی پرابلم ہو، شاید ہو، اس لیے باندھ کر رکھتی ہے، جیسے جیسے بہت کچھ اور بھی۔ کھانا لگا دوں؟ حسب عادت اس نے سرگوشی جیسی آواز میں پوچھا۔ کھانا لگا دوں؟ اتنا دھیما بولتی ہے یہ عائزہ۔ کھانا، میں سوچنے لگا، اور میں سوچ سکتا تھا کہ ٹیبل پر کیا ہوگا۔ ماما کے کہنے پر میں اس کے بنائے کھانے کھاتا رہا، زبردستی ہی صحیح، لیکن میں نے کچھ دن انہیں کھانے کا رسک ضرور لیا۔ ماما کہہ رہی تھی تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو۔ یہ آج والا کھانا ٹیسٹ کرتے ہی مجھے اٹھنا پڑا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے میں نے کھانا چبا کر اگل دیا ہو۔ اب میں مزید نہیں کھا سکتا، آئندہ میرے لیے نہ بنانا، میں اپنی کوکنگ خود کر لوں گا، تم اپنے لیے بنا لیا کرو۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بائی دا وے، یہ اتنا سارا کھانا تم نے ہم دونوں کے لیے بنایا ہے؟ پہلی بار میں نے ٹیبل پر کھانے کی مقدار نوٹ کی۔ جواب دینے کے لیے حسب معمول اس نے صرف سر ہلایا۔ مجھے لگنے لگا کہ اسے بولنے میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی۔ ماما آپ کچھ دن کے لیے ہمارے پاس آ کے رہ سکتی ہیں، یا آپ آئزہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، اس نے اتنا سارا کھانا بنا لیا ہے۔ میں ماما کو ہی کال کر سکتا تھا، اور میں نے فوراً کر دی۔ اپنا بڑا سا باؤل لے کے جب میں اٹھا تو اچانک میری نظر اس پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کی شکل پر صاف لکھا تھا کہ وہ ابھی رو دے گی۔ ضرورت سے زیادہ پلکیں جھپک رہی تھی۔ او میم، اب میں نے کیا غلط کر دیا؟ میں نے ماما سے تمہاری شکایت نہیں کی کہ یہ کھانا بچ جائے گا اور تم اسے فریج میں رکھ دو گی اور پھر کھاؤ گی؟ کھانا ہمیشہ فریش کھانا چاہیے، گڈ فار ہیلتھ۔ اٹس اوکے، اگر تمہیں یہ سب کرنا نہیں آتا، ماما تمہیں گائیڈ کر دیں گی۔ پلس میں بہت زیادہ پاکستانی کھانے نہیں کھاتا، کھا ہی نہیں سکتا، اس لیے آئندہ کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کئی جھوٹ سچ ایک ساتھ بول دی۔ اتنی وضاحت پر بھی وہ ویسے ہی ناراض ناراض بیٹھی رہی، رو دینے والی۔ ہر بات وضاحت کرنے پر وہ ایسی ہی ہو جاتی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر بتا دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ پاکستانی لڑکیاں بہت سمارٹ ہوتی ہیں۔ جبکہ عائزہ کو دوبارہ سمجھانا پڑا کہ ڈش واشر کیسے استعمال کرنا ہے۔ 7 سال کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے عائزہ جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے، شاید وہ سب کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ کچن میں کافی دیر تک سوں سوں کرنے کے بعد وہ اب پھر ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات پہ اس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ میں نے صرف وضاحت کی، اور وہ بھی بہت آرام سے، انسلٹ تو نہیں کی۔ مجھے یہ سب حیران کن لگ رہا ہے، یعنی مجھے اسے یہ بھی بتانا بھی نہیں چاہیے کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اپنے ریسرچ ورک سے زیادہ مجھے عائزہ میں انٹرسٹ ہونے لگا ہے۔ عائزہ پر ریسرچ بہت انٹرسٹنگ رہے گی، کیونکہ میرے سمجھانے پر وہ سو کرے گی، اور الٹا ہو جانے پر وہ مجھے سو کرنے کا موقع دے گی۔ انٹرسٹنگ ہوا نا؟ میاں چنو سے مجھے یہاں بھیج دیا، کینیڈا، اس گھٹے بند گھر میں، جیسے کسی ویران حویلی کو جادوگروں کے سامان سے بھر دیا گیا ہو، جس کے بیڈ روم میں سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کوئی چیز آپ کے اوپر آ گرے گی، ورنہ کئی چمگادڑیں حملہ کر دیں گی۔ اس اتنے بڑے گھر میں روشنی کے لیے صرف ایک کھڑکی ہے، جس پہ موٹے موٹے پردے ڈال دیے تاکہ وہ تھوڑی سی بھی روشنی اندر نہ آ سکے۔ باہر دھوپ نکلے یا بارش ہو، بادل چھائیں یا رات آئے، اس گھر میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہم امیر اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن سورج کی روشنی کنجوسی سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بس میں ہو تو بارش کو بھی ٹائم ٹیبل تھما دیں کہ کس کس وقت برسنا ہے، برف باری پر ناک بھول چڑھاتے ہیں اور اسے یاد بھی کرتے ہیں۔ اتنے عجیب لوگ ہیں یہ، اتنا دور بھیج دیا مجھے، ہر وقت لیپ ٹاپ یا لائبریری، مشینی انسان، مشینی انداز۔ سارا دن فارغ رہتی ہوں، پھر بھی برتن مشین سے واش کروں
کیوں بھائی؟ میں اپنے ہاتھوں سے دھونا چاہتی ہوں، وہ بھی کھلے پانی میں۔ ایک بار بتایا یا پھر دوسری بار، اب کیا لکھ کر دوں؟ میری کوئی بات نہیں سمجھ آتی اور کہتے ہیں کہ میں ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی۔ آخر اسے سمجھ لینے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ یہ دیکھو، اس آسان تو ہے، میں اسے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتی، خود واش کر سکتی ہوں۔ اسے ڈیکوریشن کے لیے کچن میں فکس نہیں کیا، تم اپنی انرجی کہیں اور اپلائی کرو۔ دل میں سوچا، میری ہر بات پہ اعتراض، مجھے اپنی انرجی کا اور کرنا ہی کیا ہے؟ گھر کا کام ہی تو کرنا ہے، اسے استعمال کرنا بھی کام ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ کام مجھے خود ہی کر لینا چاہیے۔ وہ میری بات ہی نہیں سمجھتا، ہر بات میں اس کے پاس اپنا ہی نکتہ ہوتا ہے۔ مجھے اتنا برا لگا یہ سن کر، وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ میں یہ سب کرنا ہی نہیں چاہتی، اور میرا کھانا، ماما نے مجھے کہا تھا کہ میں کوکنگ کیا کروں۔ ایان پاکستانی کھانے نہیں کھاتا، تمہارے ساتھ وہ بھی یہی کھانے لگے گا۔ ماما شاید اپنے بیٹے کو جانتی نہیں تھی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اسے پاکستانی کھانا کھلانے کا۔ ماما نے کہا تو میں نے بنا دیے، خود وہ انڈوں اور پتہ نہیں کس کس چیز کا ملغوبہ بناتا رہتا ہے، مجھ سے نہیں بنتا وہ کھچڑا۔ صرف 2 لوگوں کے لیے تو کھانا بناتی ہوں، اس پہ بھی برا مان جاتا ہے۔ شاید اس نے کبھی سالن کو باؤل میں نہیں دیکھا، شوربے والا سالن دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے نا جیسا بہت زیادہ ہو۔ ہر بات پر ماما کو فون کرنے لگتا ہے۔ ماما کیا سوچتی ہوں گی کہ میں ان کی سمجھائی ہوئی باتیں یاد ہی نہیں رکھتی؟ کتنی اچھی ہیں ماما، میں نہیں چاہتی کہ وہ سمجھیں کہ مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ قمر کہہ رہا تھا مغرب کی فضا ہی بے حس ہے، دیکھ لینا ہر جگہ بے حسی نظر آئی۔ اتنے دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کتنا بے حس انسان ہے۔ اس نیم تاریک گھر میں جہاں آسمان دیکھنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، ایسے ہی شخص رہ سکتا ہے، وسیلہ اور عجیب، اس گھر کی نیم پلیٹ جیسا۔ یہ فارم فل کر دو، مجھے کل سبمٹ کرنا ہے۔ حسب عادت اس نے بولنے کی زحمت نہیں کی، البتہ چہرے کے تاثرات پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے۔ ماما نے کہا ہے تمہیں کوکنگ کورس کر لینا چاہیے اور انہی کے کہنے پہ لائیں۔ اب پتہ نہیں اس فارم میں ایسا کیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے تک اسے پکڑ کر دیکھتی رہی۔ اینی پرابلم؟ مجھے پوچھنا ہی پڑا۔ فل کر دو۔ وہ پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی، اس بار پھر وہ ضرورت سے زیادہ آنکھیں جھپک رہی تھی۔ اوہ، یہ ایک فارم بھی فل نہیں کر سکتی؟ میں نے فارم اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مارننگ کلاسز لینا چاہو گی یا ایوننگ؟ میں خود فارم فل کرنے لگا۔ جو آپ کو ٹھیک لگے۔ وہی سرگوشیوں جیسی آواز جو اب لرز بھی رہی تھی۔ کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں؟ یہ کورس مجھے نہیں کرنا ہے، تم بتاؤ تمہیں کیا سوٹ کرتا ہے؟ اس کے چہرے پر پھر وہی الجھن دکھائی دینے لگی جو میری اکثر باتوں میں دکھائی دیتی تھی۔ مجھے اپنی ریسرچ آئزہ پر ہی کرنی چاہیے، معلوم تو ہو یہ سوچتی کیا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں ایوننگ کلاسز سوٹ کریں گی، آرام سے چلی جایا کرنا۔ میں جاؤں گی؟ وہ اتنی حیران کیوں تھی؟ تمہیں ہی جانا ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا، کیا کوئی اور بھی ہے یہاں جسے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو؟ اس نے لب بھینچ لیے اور غصے سے منہ پھول گیا۔ آئی تھنک تم یہ کورس کرنا ہی نہیں چاہتی، ماما نے کہا۔ تو میں فارم لے آیا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہیں اپنے لیے کورس کروانے کا۔ میرا مطلب ہے میں جاؤں گی وہاں اکیلی، اٹک اٹک کر کہا۔ تمہیں اکیلے ہی جانا ہے، اور تم کس کس کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو؟ ماما تو پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، وہ تمہارے ساتھ یہ کورس نہیں کریں گی، انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اچھی خاصی کوکنگ کر لیتی ہیں۔ میٹرو سے جانا، بس سے بھی جا سکتی ہو، کل میرے ساتھ چلنا، میں سمجھا دوں گا، پھر تم آسانی سے آ جا سکو گی۔ آپ کے ساتھ جاؤں گی روز؟ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا فرمائش۔ میرے ساتھ روز؟ وہ خاموش مجھے دیکھنے لگی، پھر سر جھکا کر انگلیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پر میں کیوں چاہوں گا تمہارے ساتھ؟ تمہارا روٹ اور ٹائمنگ میرے روٹ اور ٹائمنگ سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ شاید وہ نہیں سمجھ رہی، یا پھر میں یا وہ بیوقوف تھی، یا میں ایک گھامڑ تھا۔ میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ خوف سے صوفے میں دھنستی جا رہی ہے۔
تم اکیلی کیوں نہیں جا سکتی؟ میٹرو سے 15 منٹ لگیں گے، اس سب میں پرابلم کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ اس کی شکل ہٹ دھرم ضدی بجی جیسی لگ رہی تھی، جو منہ سے تو کچھ نہیں کہتا ہے مگر چہرے پر صاف نو لکھا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں تم آسانی سے اکیلی آ جا سکتی ہو، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ماما نے کہا ہے تم گھر میں بور ہوتی ہوگی، کورس بھی کر لو گی اور تمہارا دل بھی لگ جائے گا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی نئی نئی والا تاثر تھا۔ بدتمیزی بچی۔ اوکے، میں بس سے چلا جایا کروں گا، تم ڈرائیو کر کے چلی جانا۔ اس بار تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہی تو ہو گئیں۔ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، وہی سو بس شروع ہی ہوئی جاتی تھی۔ اوہ، میں نے لمبے لمبے سانس لیے، خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے بہترین مشق تھی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، اسے ٹائم لگے گا، وہ کم گو ہے، اداس رہتی ہے، شاید اپنی کی فیملی کو مس کرتی ہے۔ لیکن اب میں سوچ رہا ہوں میری سوچی ہوئی تمام باتیں رانگ ہیں، وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں بے چارگی کی انتہا پر تھا۔ ماما بتا رہی تھی تم گریجویٹ ہو۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اسے کرنا کیا آتا ہے، یا پھر وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ جی، بی اے کیا ہے۔ تم کیسی گریجویٹ ہو جو اپنا ایک فارم بھی فل نہیں کر سکتی؟ ایسی کیا سائنس ہے اس میں جو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ بائی دا وے تم کالج کیسے جاتی تھی؟ شاپنگ کرنے، گھومنے، فرینڈز وغیرہ سے ملنے؟ ابو ڈراپ کرتے تھے۔ اس کی سو تقریباً شروع ہو چکی تھی۔ اور اگر کبھی ابو نہ کر سکتے تو امی کے ساتھ؟ جواب تیار تھا۔ یعنی گھر سے کبھی اکیلی نہیں نکلی؟ تم خود کو چھوٹی سی بچی سمجھتی ہو جو گم ہو جائے گی، جسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا؟ تم پاکستان میں کیسے زندگی گزارتی رہی ہو؟ بلکہ یہ بتاؤ تم کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ یہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت فعال ہیں، اکیلی رہتی ہیں، جاب کرتی ہیں، تمہارے ہی ملک سے ہیں، تم کہاں سے آئی ہو؟ تم ایک کورس نہ کرو، تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ کرو، لیکن خود کو تھوڑا سا ایکٹیو ضرور کرو۔ انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ فراغت میں بھی فراغت بھی اس کے لیے نعمت ہے جو مصروف رہا ہو، بیکاری نعمت نہیں ہے، اس پر تمہیں فخر ہو۔ میں نے تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کہا، تم نے انکار کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید تمہارا کوکنگ میں انٹرسٹ ہے، لیکن تم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چپ میری شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ میری بیوی ہے جس کا دماغ اس کے بالوں کی طرح مضبوطی سے بند ہے۔ میں کہیں بھی اکیلی کیسے جا سکتی ہوں، وہ بھی اس انجان شہر میں، نہ رستوں کی پہچان اور نہ لوگوں کی۔ میں تو کبھی پاکستان میں گھر سے اکیلی نہیں نکلی۔ ابو، امی، کمر، گھر میں اتنے سارے لوگ تھے، مجھے کیا ضرورت تھی کہیں اکیلے آنے جانے کی؟ اور جانے بھی کون دیتا؟ ابو تو ساتھ والے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اگر یہ اپنا کھانا خود بنا سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کورس کرنے کی؟ میرے پکائے کھانے پھر بھی ٹیبل پر ایسے ہی رکھے رہیں گے، اور یہ انڈوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ بناتا رہے گا۔ ماما نے کہا ہے تو کورس کرنا ہی پڑے گا، پر میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ میں اکیلی جا ہی نہیں سکتی، اتنا ڈر لگتا ہے مجھے۔ ابو کہتے ہیں ہر شخص سے ڈرنا چاہیے، ہر شخص میں شیطان چھپا ہے۔ پتہ نہیں ایان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، میری ہر بات بری لگتی ہے۔ مجھے گاڑی چلانی کیوں نہیں آتی، میں اکیلی کیوں نہیں جاتی؟ اور وہ فارم انگلش میں تھا۔ دو چار لائنوں کے بعد میرے سب کچھ سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ایسی گریجویٹ ہوں میں، 3rd ڈویژن میں نے بی اے پاس کیا ہے، کیسی ہوگی میری انگلش؟ رو کر تو بی اے کیا تھا، بی اے کر کے بھی کون سا تیر مار لیا، نہ بھی کرتی تو ٹھیک تھا۔ یونیورسٹی کیوں جاؤں؟ کیا کرنا ہے؟ شادی کے بعد بھی پڑھو؟ ہمارے یہاں تو شادی کے بعد کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، ہر وقت سائنسی باتیں، یہ کیوں نہیں کیا، ایسے کرو ویسے کرو۔ قمر صحیح کہتا ہے، مغرب کے لوگ مشینی ہوتے ہیں، فوراً حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے میری پاکستانی زندگی کی کیلکولیشن کر دی، کھڑے کھڑے بتا دیا ہے کہ میری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات۔ پوچھتا ہے میں نے پاکستان میں کیا کچھ کیا ہے،
کرنا ہی کیا تھا، میں کچھ کرنے کی قابل ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ وقت گزار لیا۔ یہ عجیب و غریب لڑکی میری بیوی ہے، جو قدیم مصری تہذیب کی مرجھائی ہوئی روح لگتی ہے۔ اگر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روڈ پر چھوڑ کر گھر آ جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے تمام زندگی گزار دے گی اور واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں نکالے گی۔ کبھی کبھی یہ مجھے انٹرسٹنگ سا سافٹ ویئر لگتی ہے جسے میں نے اپنے گھر میں انسٹال کر لیا ہے، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی عجیب و غریب حرکت کرتا ہے، ورنہ آنکھیں جھپکتا رہتا ہے۔ اوہ نہیں، مجھے ایسا کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ کام تو اس کا ہے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر گھنٹوں سوچنے کا۔ اتنا تو بکرات نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اگر وہ اگر وہ اتنا سوچتی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ کیوں نہیں نکلتا؟ کوئی ایجاد، کوئی بک، کوئی تبدیلی، کچھ تو ہو، کہیں تو انقلاب آئے۔ ہر دھرم اتنے پیار سے کہا کہ لینگویج کورس ہی کر لو، مگر نہیں، ضدی لگتی ہے، نالائق تو بہت ہی ہے۔ دل چاہتا ہے پوچھوں، تمہیں خبر بھی ہے کہ تمہارے آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اتنا پوچھنے پر ہی اس کی آنکھیں گیلی ہو جائیں گی۔ مجھے کچھ بکس چاہیے۔ وہی سرگوشی جیسی آواز، شاید اس کا خیال ہے اونچا بولنے پر ٹیکس لگتا ہے۔ گڈ، میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی کام کی چیز اسے بھی چاہیے۔ میرے ساتھ چلو گی یا میں لا دوں؟ نہیں، آپ لا دیں۔ اس پر بکس کے نام لکھ دیے۔ پیپر آگے کیا۔ یہ تو اردو ہے، میرا مطلب ہے اردو رسم الخط میں بھی گڑبڑا جاتا ہوں۔ بکس اردو میں ہی ہے، اردو شاعری کی۔ شاعری؟ مجھے سمجھنے میں وقت لگا۔ اردو شاعری، میں نے الفاظ چبائے۔ اردو شاعری، جی، شاید وہ بھی کچھ چبا ہی رہی تھی۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ کوئی کام کی بک کی پڑھ لو، لیکن میں نے یہ کہا، بیڈ روم میں لیپ ٹاپ رکھا ہے، سرچ کرو، اپنی مرضی کی بکس پڑھ لو، ورنہ ویکینڈ پہ ماما آئیں گی، ان کے ساتھ کسی پاکستانی اسٹور پر جا کر خود ڈھونڈ لینا، شاید کوئی مل جائے۔ میں نے لفظ کو شاید کو چبایا۔ شاید کوئی مل جائے۔ پہلی بار مجھے اس کے چہرے پہ غصہ نظر آیا، ایسے لگا کہ میں نے کوئی گستاخی کر دی، شاید اس کی شاعری کی بکس کی انسلٹ ہو گئی۔ انفیکٹ ان بکس کا یہاں پر ملنا بہت مشکل ہے، تم آن لائن پڑھ لو۔ اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے خود ہی لیپ ٹاپ لا کر دینا پڑا اور اس نے لیپ ٹاپ ایسے سائڈ پہ رکھ دیا جیسے کوئی بہت فضول چیز ہو۔ تم آن لائن بکس نہیں پڑھتی؟ نہیں، یہ حرفی جواب۔ کیوں؟ کیوں کا اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر آن لائن آرڈر کر دو، میں نے مشورہ دیا۔ اس پر بھی وہ خاموش رہی۔ خاموشی کافی زیادہ تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جھمکا، تم کمپیوٹر تو یوز کر لیتی ہو نا؟ میری بات سنتے ہی اس کا رنگ بدل گیا۔ نہیں، جیسے بہت ہمت کر کے جواب دیا۔ تم نے کبھی یوز نہیں کیا؟ نہیں۔ تمہارے گھر میں کمپیوٹر تھا؟ ہاں تھا۔ پھر تم نے کبھی یوز کیوں نہیں کیا؟ کوئی دلچسپی نہیں ہوئی اس ڈبے میں؟ لفظ ڈبہ تنزن کہا۔ مجھے انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس بار اس نے غصے میں جواب دیا۔ تمہیں کسی کام کی چیز میں انٹرسٹ بھی رہا ہے جن چیزوں کے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی، تمہیں ان میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے؟ حیرت ہے۔ غیر دلچسپ چیزوں میں دلچسپی لینا گناہ ہے۔ وہی غصہ جو اب بڑھ رہا تھا۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس پر وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی، منہ بنایا، پھر پھلا لیا اور وہ اسے لے کے کچن میں سو سو کرنے چلی گئی۔ ایک لمبی واک میرے لیے بیسٹ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لائف سٹائل پر تنقید کروں۔ ماما کہتی ہیں آئزہ بہت حساس ہے، وہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لے گی۔ لیکن
یہ یعنی کہ آئزہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک کرنے لگے گی؟ ہاں، تو پھر یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہی ہوگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لڑکیاں آئزہ جیسی بھی ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا ساری لڑکیاں ہبا جیسی ہوتی ہیں یا پھر میری کلاس فیلوز جیسی جو بہت کچھ اکیلے ہینڈل کر لیتی ہیں، جن کے کچھ خواب اور خیالات ہوتے ہیں، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتھک کوششیں کرتی ہیں۔ کم سے کم وہ اتنا ضرور جانتی ہیں کہ انہیں کیا چاہیے، جبکہ عائزہ کو صرف ایک عدد صوفہ چاہیے جس پر بیٹھ کر وہ خلاؤں میں گھور سکے۔ ماما کا ماننا ہے کہ میں اسے ہبا سے کمپیئر کرتا ہوں، اس لیے مجھے اس میں برائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، مجھے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہبا پتہ نہیں کیوں چلی گئی۔ دوستو، یہ فرسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو سنائی ہے، اور ریویوز میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ بہت انٹرسٹنگ چل رہا ہے۔ میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ اسپیشلی ڈائلاگس بہت اچھے ہیں اس میں لکھے ہوئے سمیرہ حمید نے، بہت ہی مزیدار۔ اور انشاءاللہ میں سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گی، اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے سننا تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور خوش رہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔